آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے سید وسیم حسن مرحوم ابن سید حسن رکی کی روح کو اصال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا۔ مختصر سی گفتگو موضوع مجلس کی مناسبت سے آپ تک پہنچانی ہے۔ میں نے سردست برادر کے حکم کے مطابق یہ مختصر سے مختصر گفتگو میں مجلس کو مکمل کیا جائے۔ سردست میں نے ایسی حدیث کو آپ کی خدمت میں عنوان مجلس قرار دے دیا کہ جو اپنے آپ میں کم سے کم مجلسی مجمع کے لیے نہ محتاج ترجمہ ہے اور نہ محتاج تفسیر ہے اور نہ محتاج تفصیل ہے۔ ہر بندے مومن، ہر محب اہل بیت اس حدیث سے واقفیت رکھتا ہے۔ حدیث پڑھی تو گئی عربی میں، مگر زبان اردو کے سننے والے سب نے اس کے مفہوم کو، اس کے مطالب کو، اس کی تفصیلات کو درک کر لیا ہے۔ اتنی مشہور اور اتنی معروف حدیث ہے۔ بہرحال رسمی طور پر ترجمہ میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جسے بھی موت محبت اہل بیت پر آتی ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ ماتا شہیدہ، ترجمہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا، مگر واقعاً حدیث بظاہر بڑی مختصر ہے، مگر مطالب کا ایک سمندر ہے جو یہ حدیث شریفہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں گے تو یہ حدیث کل 3 لفظوں پر مشتمل ہے۔ صرف 3 لفظیں اس حدیث میں ہیں۔ پہلا لفظ موت ہے، دوسرا لفظ محبت ہے اور تیسرا لفظ شہادت ہے۔ موت، محبت اور شہادت، انہی 3 لفظوں پر یہ حدیث پیغمبر پوری مشتمل ہے۔ اور عجیب دیکھیے، اعجاز کلام پیغمبر اسلام دیکھیے کیا ترتیب رکھی۔ ان لفظوں کی جو ترتیب ہے وہ بھی کسی معصوم کے ہی زبان اقدس پر اگر جاری ہوں گے تو یہ ترتیب سامنے آئے گی۔ کیا ترتیب ہے؟ پہلے لفظ موت ہے اور آخر میں لفظ شہادت ہے اور درمیان میں لفظ محبت ہے۔ توجہ کریں آپ، پہلے لفظ موت ہے
آخر میں لفظ شہادت ہے، درمیان میں لفظ محبت ہے۔ گویا حدیث کی ترتیب یہ بتا رہی ہے کہ اگر اپنی موت کو شہادت میں بدلنا ہے تو وایا محبت اہل بیت جانا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ حدیث نے مکمل پیغام دے دیا ہے کہ جو چیز تبدیل کرتی ہے، جو چیز کنورٹ کرتی ہے موت کو شہادت میں، وہ کوئی اور شے نہیں ہے، کسی اور کارخانے میں، کسی اور فیکٹری میں، کہیں اور ملنے والی نہیں ہے، بلکہ جو شے موت کو شہادت میں بدلتی ہے اس عظیم شے کا نام ہے محبت اہل بیت۔ محبت اہل بیت۔ تو عزیزان گرامی، اتنی سی گفتگو نے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ اگر واقعاً انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، میں اس زندگی کی بات نہیں کرتا ہوں بلکہ اس زندگی کے بعد جو موت آنے والی ہے، اس موت کے بعد بھی اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے تو اس کا رشتہ محبت اہل بیت سے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اس محبت کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ یہ کبھی اپنے محب کو مرنے نہیں دیتی۔ محبت اہل بیت محب کو مرنے نہیں دیتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ غور فرمائیں گے تو قرآن نے بھی اور معصومین نے بھی بہت سے مواقع پر فطرت انسانی کے مطابق گفتگو کی ہے۔ فطرت انسانی کے مطابق گفتگو کی ہے۔ ہماری فطرت کیا ہے؟ ہمارا نیچر کیا ہے؟ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہماری پسند کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی پسند یہ ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں اور ہمیشہ موت سے بچتے رہیں۔ اس سے بڑی کوئی اور خواہش نہیں ہے۔ بلکہ میں ایسے موقعوں پر اپنے استاد محترم علامہ سید تقی الحیدری مرحوم کا یہ جملہ اکثر و بیشتر دہرایا کرتا ہوں کہ انسانی زندگی کا پورا کاروبار حیات بس دو باتوں کے ارد گرد گردش کرتا ہے۔ پوری توجہ سنیں گے، یہ جملہ پوری مجلس ہے۔ کاروبار حیات انسانی بس دو باتوں کے ارد گرد گردش کرتا ہے، موت آنے نہ پائے، مال جانے نہ پائے۔ اب آپ تجزیہ کرتے جائیں، ہر انسان کی زندگی کا یہی مقصد آپ پائیں گے کہ وہ اپنے آپ کو موت سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور کوشش یہ کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رزق آ جائے۔ تو یہ ہے ہماری فطرت، یہ ہے ہماری پسند، یہ ہے ہمارا مزاج کہ نہ ہمیں موت آئے اور نہ ہم سے رزق کا سلسلہ منقطع ہونے پائے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا خالق حقیقی ہے، جس نے اپنی خلاقیت کے ساتھ ساتھ اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا اعلان بھی کیا ہے، تو کیا اس کی مہربانی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری اس پسند کو پورا کر دے، ہمارے اس مزاج کا خیال رکھے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ اگر ہماری خصلت کو اور ہماری فطرت کو نہیں جانے گا، ہمارے مزاج کو نہیں جانے گا، تو کون جانے گا؟ بھائی ہم تو مجازی خالق ہیں نا۔ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں، ارے صاحبزادے ہمارے، ہم جانتے ہیں، صاحبزادے یہ ہمارے ہیں، ہم ان کا نیچر جانتے ہیں، ہم ان کا مزاج جانتے ہیں۔ جب ہم مجازی خالق ہو کر کے اپنی اولاد کی فطرت سے واقف ہیں، تو جو خالق حقیقی ہو، صلوات پر محمد والے محمد پر، تو کیا وہ ہماری فطرت سے واقف نہیں ہے؟ تو جب واقف ہے اللہ کہ ہمیں مرنا پسند نہیں، ہمیں رزق کا جدا ہو جانا پسند نہیں، تو پھر اللہ نے ہمارے لیے ایسا انتظام کیوں نہ کیا؟ دیکھیں، یہی اصل پیغام ہے اس مجلس کے ذریعے سے۔ گفتگو چاہے تھوڑی دیر اور چلتی رہے،
مگر اصل بات میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ جب ہماری فطرت سے واقف ہے تو کیا اس نے ایسا نظام حیات مرتب نہیں کیا کہ جس نظام حیات کے تحت ہم ہمیشہ زندہ بھی رہیں اور ہمیں ہمیشہ رزق بھی ملتا رہے؟ پروردگار ہمیں ایسا ہی نظام حیات چاہیے کہ جس نظام حیات میں کہیں موت نہ ہو، جس نظام حیات میں کہیں رزق جدا نہ ہو۔ اللہ آواز دے گا کہ نظام حیات تو ہم نے مرتب کر دیا ہے، اب تمہاری بصارت وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، تم اسے درک کرو یا نہ کرو، ہم نے تو تمہارے لیے ایسا نظام حیات مرتب کر دیا ہے کہ نہ کبھی موت آئے گی، نہ کبھی تم سے رزق جدا ہوگا۔ ہم نے کہا پروردگار یہ نظام کہاں ملے گا؟ کہ یہ نظام ملے گا قرآن میں، یہ نظام ملے گا قرآن میں۔ اب عزیزان گرامی، ہم نے جو قرآن دیکھا تو وہاں آیت ملی، ہرگز ہرگز انہیں مردہ نہ تصور کرنا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں بلکہ وہ زندہ بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق بھی پاتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اگر ہمیشہ زندہ رہنا ہے، ہمیشہ رزق لینا چاہتے ہو تو آ جاؤ سبیل الہی پر، صلوات بر محمد والے محمد۔ آ جاؤ سبیل الہی پر، نہ کبھی تمہیں موت آئے گی اور نہ کبھی تم سے رزق جدا ہوگا۔ یہ تو تمہارا معیار حیات اور موت ہے کہ جب تک اس میں حرکت ہوتی ہے تم اس انسان کو زندہ کہتے ہو، اور جب اس کی حرکتیں رک جاتی ہیں تو پھر تم انہیں مردہ کہنے لگتے ہو۔ یہ ہمارا معیار حیات اور معیار موت نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے۔ ورنہ ہم نے تو کبھی تمہارے لحاظ سے جو لوگ زندہ ہیں انہیں ہم نے مردہ کہا ہے؟ خود پروردگار عالم پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہا، میرے حبیب بس کرو، بہت ہو گئی تبلیغ، اب یہ مردے تمہاری باتوں کو سننے والے نہیں ہیں۔ توجہ فرمایا آپ نے، قرآن ہے یہ، قرآن کہہ رہا ہے لا تسمعوا الموتى، میرے حبیب یہ مردے تمہاری باتوں کو سننے والے نہیں ہیں۔ تو کیا رسول اللہ قبرستان میں تبلیغ کر رہے تھے؟ کیا حضور مردوں کے درمیان تبلیغ کر رہے تھے؟ کہا نہیں، تبلیغ تو زندوں کے درمیان تھی، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مردے تمہاری باتوں کو سننے والے نہیں ہیں۔ گویا قرآن نے ایک موت کا معیار یہ بھی بتا دیا کہ جسے نبی کی آواز سنائی نہ دے، صلوات بر محمد والے محمد۔ وہ تمہارے لحاظ سے زندہ ہوں گے مگر قرآن کے لحاظ سے وہ مردہ ہیں۔ نہیں، میں اپنے جملے میں اور وسعت پیدا کر دوں، نبی کی آواز نہیں، جسے معصوم کی آواز نہ سنائی دے، صلوات بر محمد والے محمد۔ تو معیار موت اور معیار حیات، جسم کا زندہ رہنا نہ معیار زندگی ہے، اور جسم کا خاموش ہو جانا نہ معیار موت ہے۔ یہ دونوں قرآن نے طے کر دیا، زندوں کو مردہ کہا اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تھے انہیں زندہ کہا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔
قرآن نے ہمیں راستہ بتایا کہ جس راستے پر چلتے رہیں گے تو نہ کبھی موت آئے گی، نہ کبھی رزق کا سلسلہ جدا ہوگا۔ دوسرا راستہ ہمیں حدیث نے بتایا، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جسے بھی موت محبت اہل بیت پر آتی ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید قرآن کے لحاظ سے زندہ ہوتا ہے، یعنی محب اہل بیت نہ کبھی مرتا ہے اور نہ کبھی اس سے رزق کا سلسلہ جدا ہوتا ہے۔ بھائی اہل بیت کی محبت سرمایہ ہے، دولت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی قیمت کا اندازہ ہم نہ کریں، اسے ہم محسوس نہ کریں، ورنہ چاہنے والا جب صادق علیہ محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیں ایک محب اہل بیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، پس منظر میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیا تصور ہوتا ہے، کیا فکر ہوتی ہے ایک اہل بیت کے چاہنے والے کی۔ آنے والا آتا ہے اور آگے کہتا ہے مولا بہت نادار ہوں، بڑی مفلسی ہے، بڑی تنگ دستی ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنا یہ عذر امام کی خدمت میں پیش کیا، امام فرماتے ہیں کیوں غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، کیوں غلط بیانی سے کام لے رہا ہے؟ کہا مولا مجھے معاف فرمائے، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا۔ کیا غلط کہا جبھی تو کہہ رہا ہوں، تو نے مفلسی کی بات کی ہے، تنگ دستی کی بات کی ہے، ناداری کی بات کی ہے۔ کہا مولا مفلس ہوں اس وقت؟ امام کا جواب سنیں، خزانہ چھپا کے رکھا ہے اور مفلسی کی باتیں کر رہا ہے، ناداری کی باتیں کر رہا ہے۔ کہا مولا میرے پاس خزانہ ہو اور آپ سے پوشیدہ ہو، جبکہ آپ ایسے امام ہیں کہ جس کی نظر امامت ظاہر پر بھی ہے باطن پر بھی ہے۔ دیکھیے بہت بڑا پیغام ہمیں اس روایت سے مل گیا۔ یہ جو چاہنے والے نے امام سے کہا ہے کہ مولا آپ سے کوئی چیز پوشیدہ ہو، آپ کی نگاہ تو ہمارے ظاہر پر بھی ہے اور ہمارے باطن پر بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسے امام مانتے ہیں اس سے ہم کچھ چھپا نہیں سکتے، اس کی نگاہ ہمارے ظاہر پر بھی ہے اور ہمارے باطن پر بھی ہے۔ کاش ہمیں بھی اپنے امام زمانہ کے حوالے سے ہمارے ذہن میں بھی یہ تصور پیدا ہو جائے کہ ہم سب سے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں مگر اپنے امام زمانہ سے اپنے آپ کو ہم چھپا نہیں سکتے ہیں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ کہاں جبھی تو کہہ رہا ہوں، اگر باطن پہ نظر نہ ہوتی تو مجھے پتا کیسے چلتا کہ تیرے پاس خزانہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تیرے باطن پر میری نظر نہ ہوتی تو مجھے کیسے پتا چلتا کہ تیرے پاس خزانہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا مولا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا مانگوں گا تو دے گا، مانگوں گا تو دے گا۔ کہا مولا آپ کہیں اور میں نہ دوں؟ کہا پھر واپس کر دے وہ محبت، ہم اہل بیت کی محبت واپس کر دے، اس کے عوض میں جتنا چاہے خزانہ لے لے۔ کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، دنیا کی کوئی دولت اس سرمایہ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ صلوات پر محمد والے محمد۔
को मिलती है गमे शब्बीर की दौलत, बस उसी को मिलती है गमे शब्बीर को दौलत, जो दौलत दुनिया का पुजारी नहीं होता। क्या कहना है? ये हजरत अब्बास के बाबा की दुआ है, जो मातमी होता है, जो मातमी है, जो मातमी हो, वो कभी भिखारी नहीं होता। ये ऐसा सरमाया है, ये ऐसा खजाना है कि जिसके पास होता है दुनिया उसके लिए बहुत छोटी हो जाती है, दुनिया की कोई हैसियत ही नहीं रह जाती है। इसीलिए जो मुहिब्बान अहले बैत की तारीख है, उस तारीख को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने न कभी दरबारों के खजानों की तरफ देखा, न कभी हुकूमत के दिरहम दीनार को देखा, इसलिए कि इनके पास वो सरमाया था कि जिस सरमाए के मिलने के बाद पूरी दुनिया छोटी भी हो जाती थी और हौसला इतना बुलंद हो जाता था कि सामने चाहे जितनी बड़ी ताकत हो, अहले बैत का चाहने वाला कभी खौफजदा नहीं होता था। बहुत से एजाज और बहुत से मोजिज़े हैं मोहब्बत अहले बैत के। मिन जुमला उन्हीं मोजिज़ों में पहला मोजिज़ा ये है कि अपने मुहिब को ये मरने नहीं देती, दूसरा मोजिज़ा है कि ये तंग दस्त और मोहताज नहीं होने देती, तीसरा एजाज इस मोहब्बत का ये है कि ये कभी जालिम से खौफजदा नहीं होने देती, ये कभी जालिम से खौफजदा नहीं होने देती। आज इन्हिदाम जन्नतुल बकी की तारीख है, 97 ईयर्स हो गए हैं, 97 साल हो गए हैं। अगर हम जालिम से और वक्त के जुल्म से और जालिम से डरते तो हमारी सदाए एहतजाज कभी ना बुलंद होती। हम आज भी सदाए एहतजाज बुलंद करके बताते हैं कि देखो दुनिया का चाहे जितना बड़ा जालिम हो, ना उसके जुल्म से हम डरने वाले हैं, ना उसकी हुकूमत से हम डरने वाले हैं। सलवात दर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हम डरे क्यों? इसलिए कि हमारी तारीख जो है वो यही है कि कल के चाहने वाले भी कल की बड़ी ताकतों से नहीं डरे। लोग ताज्जुब करते हैं ना, लेकिन ये नहीं देखते कि तारीख भी यही है कि अल्लाह ने हर बड़ी ताकत को छोटी ताकत से खत्म किया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तारीख ये भी है, कुरान भी है कि हर बड़ी ताकत को अल्लाह ने छोटी ताकत से ज़लील और रुसवा और शिकस्त दिया है। हमारी तारीख कभी भी डरने की नहीं रही और न कभी किसी के सामने झुकने की रही। देखिए दो मोहब्बतें ऐसी हैं, एक मोहब्बत अली, दूसरे मोहब्बत हुसैन। मोहब्बत अली डरने नहीं देती, मोहब्बत हुसैन झुकने नहीं देती। सलवात दर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हमारा अपना कोई कमाल नहीं है, ये उस मोहब्बत का कमाल है जो हमारे वालिदैन की पाकीज़ा तरबियतों के नतीजे में हमारी नसों में रासिख हुई है। मासूमीन ने कहा है कि जब हमारी मोहब्बत अपने दिलों में पाओ तो अपने वालिदैन और खुसूसियत के साथ माँ के हक में दुआ करो। इसी अज़ीज़ान किराम मैं एक जुमला कहता हूँ कि दुनिया के हर माँ और बाप अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, मगर ये इनफरादियत है अहले बैत के चाहने वालों की कि इनके वालिदैन सिर्फ अच्छा इंसान नहीं बनाते हैं बल्कि एक एडिशनल खिदमत भी करते हैं, ये मुहिब्ब अहले बैत भी बना देते हैं। सलवात दर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ہماری تاریخ کبھی ڈرنے کی نہیں رہی. جناب میثم تمار، یہ واقعات، یہ روایتیں، یہ باتیں ہمیں صرف سننا نہیں ہے، بلکہ سن کر کے اس سے حوصلہ پیدا کرنا ہے، اپنے جذبات کو ہمیں بیدار کرنا ہے. کتنی بڑی طاقت ہے جناب میثم کے مقابل میں. اور اس کے علاوہ دیکھیے آپ اعجاز محبت اہل بیت کی محبت کا معجزہ. ابن زاد جناب میثم تمار سے پوچھتا ہے کہ میثم تمہارے مولا نے کیا کہا ہے؟ تو جناب میثم تمار نے جو کہا تھا مولا نے وہ ابن زاد کو بتا دیا. ساری تفصیلات آپ کی نگاہوں کے سامنے. مگر واقعاً ہم اپنے آپ کو خاک پائے جناب میثم تمار بنانے کی کوشش کریں. واقعہ تو بڑی آسانی سن لیتے ہیں. مولا میثم کو لے کے جا رہے تھے، ساتھ میں درخت کی طرف اشارہ کر دیا. کیا یہی وہ درخت ہے؟ میثم ہماری محبت میں تمہیں سولی دی جائے گی. یقین جانے میں آپ کے حالات نہیں جانتا، اگر میں ہوتا تو شاید وہ راستہ چھوڑ دیتا، اس لیے کہ جب بھی جاتا موت یاد آتی. مگر سلام ہے میثم کی اس ولایت پر کہ جو ان کے دلوں میں موجزن تھی. تاریخ کہتی روزانہ اسی درخت کے پاس جاتے تھے، پانی ڈالتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پڑھ کے کہتے تھے پروردگار وہ وقت کب آئے گا کہ جب مجھے مولا کی محبت میں سولی دی جائے گی. جناب میثم نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت پر مرنے کا موقع مل جائے تو اس سے بڑا کوئی اور شرف نہیں ہو سکتا ہے. جناب میثم نے سب کچھ ابن زاد سے بیان کر دیا. ابن زاد کہتا ہے کہ میثم میں ہر وہ کام تمہارے ساتھ کروں گا جو تمہارے مولا نے کہا، مگر ایک نہیں کروں گا. کہا کیوں نہیں کرو گے؟ کہا تاکہ تمہارے مولا کا قول غلط ہو جائے. عزیزان گرامی، دشمنی میں بھی فضائل آشکار ہوتے ہیں. یہ حسد بھی جو ہے فضیلتوں کی طرف اکثر و بیشتر متوجہ کر دیتا ہے. بہت سے فضائل معصومین کے دشمنی کے نتیجے میں سامنے آ گئے. وہ تفصیلات آپ کی نگاہوں کے سامنے. جناب میثم نے جواب دیا کہ ابن زاد میں تو یہ نہیں جانتا کہ تو کیا کر پائے گا کیا نہیں کر پائے گا، مگر سن میرا یقین، سن میرا ایمان اور عقیدہ سن. میں یہی جانتا ہوں کہ جو میرے مولا نے کہا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. کہ اتنا یقین تمہیں ہے؟ کہا ہاں. کہا اچھا میں کر کے دکھاتا ہوں. ہاتھ کاٹ دیے، پیر کاٹ دیے، جگہ جگہ سے زخمی کر دیا اور سولی پہ بھی لٹکا دیا، مگر زبان نہیں کاٹی. کیوں نہیں کاٹی؟ اس لیے مولا نے کہا تھا کہ سولی بھی دی جائے گی اور زبان بھی کاٹی جائے گی. واقعاً عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ اسے معجزہ کہے، یہ انسان کہے تو کیا کہے؟ جس کے ہاتھ کٹ گئے ہوں، پیر کٹ گئے ہوں، جگہ جگہ سے خون رس رہا ہو. بتائیے میڈیکل کیا کہتی ہے؟ میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ اگر جسم کا خون نکل جاتا ہے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کمزوری کا سارا اثر میموری پر ہوتا ہے، یادداشت پہ ہوتا ہے. مگر جناب میثم کی تاریخ عجیب و غریب ہے. تاریخ یہ کہتی کہ ہاتھوں اور پیروں کے کٹنے کے بعد جناب میثم نے جو کوفے والوں کو فضائل سنائے ہیں
ایسے فضائل جناب میثم نے کبھی نہیں سنائے تھے، اور اسی پیڑ پر لٹکے لٹکے کہتے تھے آؤ کوفے والو آؤ، ہم تمہیں فضائل علی سناتے ہیں۔ مجمع آتا تھا، میثم فضائل سناتے تھے، میثم فضائل سناتے تھے، مجمع آتا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر کارے دوڑے ابن زیاد کے پاس، کہ ابن زیاد جتنی جلدی ہو سکے میثم کی زبان کو روک دے، جتنی جلدی ہو سکے میثم کی زبان روک دے۔ کہا کیوں؟ کہا اگر تو نے زبان میثم نہ روکی تو تیری حکومت بچ نہیں پائے گی۔ حکومت کو بچانے کے لیے حکمرانوں کو کوئی بھی کام کرنا پڑے، یہ پرانی تاریخ رہی، وہ کر گزرتے ہیں۔ بس حکومت بچنی چاہیے، چاہے فوجی مارے جائیں، چاہے عوام مارے جائیں، کچھ بھی ہو، مگر حکومت بچنا چاہیے۔ اب حکومت کو بچانے کے لیے اس نے جلاد کو روانہ کیا، کہا جاؤ جتنی جلدی ہو سکے میثم کے زبان کو کاٹ دو۔ جلاد آیا تو اس درخت کے قریب آیا، مگر خوف ایسا ہے اس محب اہل بیت کا، ہے ابن زیاد کا جلاد، میثم ہے ابن زیاد کے قیدی، مگر ہمت نہیں ہے کہ جو آگے بڑھ جائے۔ میثم کی نظر پڑی، کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے پاس آیا ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا تمہاری زبان کاٹنے آیا ہوں۔ کہا اور قریب آؤ، اور قریب آ جاؤ۔ جناب میثم نے قریب بلایا، جب فاصلہ کم رہ گیا تو لعاب دہن کو جناب میثم نے اکٹھا کیا اور آئے ہوئے جلاد کے منہ پر تھوک دیا، اور تھوک کے کہتے جا تو بھی ابن زیاد کے منہ پہ تھوک دینا، اور تھوک کے کہنا کہ میثم نے کہا ہے میرا مولا سچا ہے۔ صلوات در محمد والے مولا۔ یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ ولایت، جب کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو مختصر کر دیا۔ بار بار وقت کی تنگی کا دہائی دی جائے، صلوات پر محمد والے محمد پر۔ تقریباً 97 سال ہو گئے انہدام جنت البقیع کو، اور آج 8 شوال کی تاریخ بھی ہے۔ قبرستان کتنا متبرک ہے، جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہاں جانے کے بعد ساری تفصیلات لوگ سنتے بھی ہیں، اور واقعاً کلیجہ پھٹنے بھی لگتا ہے۔ ابھی جب میں لاش شیئر گیا تھا، جناب ام البنین کی قبر جو ہے وہ بالکل بقیہ باؤنڈری سے لگی ہوئی ہے۔ جب آپ داخل ہوں گے تو لیفٹ ہینڈ پر جناب ام البنین کی قبر، اس کے بعد باؤنڈری ہے، اور باؤنڈری کے بعد مسجد نبوی کا صحن شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جو دشمنی کل تھی وہ دشمنی آج باقی ہے، شاید یہ مصائب بھی ہو جائے، وہ دشمنی آج بھی باقی ہے۔ باؤنڈری کے بعد مسجد نبوی کا صحن شروع ہو جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے صحن میں وہ چھتریاں لگی ہیں جو ہائیڈرولک سسٹم پر ہیں، شام کو وہ موٹر چلتے ہیں، وہ ساری چھتریاں کھل جاتے ہیں، پورا صحن کور ہو جاتا ہے، سایہ ہو جاتا ہے، دھوپ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب ڈیزائنر نے اس کی ڈیزائن کیا کہ کتنی چھتریاں لگیں گی جس سے پورا صحن کورڈ ہو جائے، تو کچھ چھتریاں یوں لائن سے باؤنڈری سے تھوڑا سا ہٹ کر کے وہاں بھی ڈیزائن میں آ گئی وہ بھی۔ تو ایک چھتری جو غالباً آخری چھتری ہے جدھر سے عورتیں جاتی ہیں مسجد نبوی میں، اس طرف وہ آخری چھتری بند تھی، بقیہ سب کھلی تھی۔ تو یہ ظاہر بات سوال آنے کا ذہن میں سوال آیا کہ یہ چھتری بند کیوں ہے؟ تو بتایا یہ گیا کہ یہ چھتری اس لیے نہیں کھلتی ہے کہ جب یہ کھلتی ہے تو اس کا سایہ قبر ام البنین پہ
اس کا سایہ قبر جناب ام البنین پہ جاتا ہے۔ یعنی آج بھی دشمن کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ان قبروں پر کوئی صاحبان ہو۔ مولا امام زمانہ روزہ ندا میں جنت البقیع ہے، ہماری حسرت بس یہی ہے کہ جیسے ہم سارے معصومین کے روزے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، مولا ان معصومین کی قبروں پر بھی سایہ ہو جائے۔ اے مولا امام زمانہ، یہ آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ سارے محبان اہل بیت، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، شہزادی کائنات جناب ام البنین اور دیگر مقدرات عصمت و طہارت کے روزوں کی قبروں پر ہم سایہ دیکھیں، صاحبان دیکھیں اور روزے دیکھیں۔ واقعاً بی بی کا ذکر آ گیا، جناب ام البنین کا ذکر آ گیا، تو بس انہی کے حوالے سے دیکھیں بڑی مظلومہ بی بی یہ بھی ہے۔ اللہ نے جو کچھ انہیں دیا تھا انہوں نے سب دین پر قربان کر دیا، سب دین پر قربان کر دیا۔ 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے۔ ایک بیٹی تھی جن کی شادی جناب مسلم ابن عقیل سے ہوئی تھی، داماد کوفے میں شہید ہو گیا، بیٹے کربلا میں مارے گئے۔ اب کربلا کے بعد کی مظلومیت ذرا محسوس کریں۔ بعض روایتوں کے مطابق 4 بیٹے شادی شدہ تھے، بعض کے مطابق 3 تھے۔ کربلا کے بعد جناب ام البنین کی نگاہوں کے سامنے کوئی کربلا بھولا یا نہ بھولا، ام البنین پوری زندگی نہیں بھولی، اس لیے کہ ہر صبح 3 بیوہ بہوؤں کو دیکھتی تھی، ایک بیوہ بیٹی۔ مگر اس کے بعد بھی صبر کا عالم کیا ہے؟ روایت تو آپ یہی سن دیں کہ بقیہ میں آتی تھی، نشان قبر بناتے تھے، نشان قبر بناتی تھی۔ بیٹوں کو نشان قبر بنانے کے بعد امام حسین کا نشان قبر بناتی تھی، اور بنانے کے بعد بیٹوں کی نشان قبر کی طرف مخاطب ہوئی کہتی تھی، اے عباس میں تمہیں آنسو نہ بہاؤں گی، اے عباس ارے میں اسے روؤں گی جس کی ماں دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ ام البنین پوری زندگی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا قلب ای منقلب ینقلبون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے سید وسیم حسن مرحوم ابن سید حسن ذکی مرحوم کی روح کے ساتھ